Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine with your families and stayed at your homes. I am Mohtarma Rafiqa Akhtar, lecturer education, Boys Higher Secondary School, Magam. Today, my lecture is for class 12th. चलो बच्चों, आज हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी का कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। करिकुलम एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी समझने के लिए हमें करिकुलम समझना ज़रूरी है। स्कूल में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराई जाती हैं वो सब आपका करिकुलम कहलाता है। करिकुलम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ में सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड एकेडमिक एक्टिविटीज़ आते हैं। मसलन सब्जेक्ट पढ़ाना, कॉपी चेक करना, असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन करना। जबकि को करिकुलर एक्टिविटी में एकेडमिक एक्टिविटी को छोड़कर बाकी तमाम एक्टिविटी आ जाते हैं। That means all the activities other than academic activities. जैसा कि आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन मनाया जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम मज़ीद समझने के लिए थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। Co-curricular activities includes all the activities other than academic activities. कुछ co-curricular activities को हम क्लास में भी और कुछ क्लास के बाहर भी हम मुनक्कद करते हैं और कुछ स्कूल के अंदर भी और कुछ स्कूल के बाहर भी कर सकते हैं। यानी these activities can be organized in or outside the classroom or school. लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो क्लासरूम तक ही महदूद होती है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादातर क्लास रूम से बाहर ही मुनक्कद की जाती हैं। अब मैं चंद को करिकुलर एक्टिविटीज़ की मिसालें दूंगी ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। इसमें मसलन मॉर्निंग असेंबली, गेम्स, डिबेट्स, क्विज, एक्सकर्शन, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं। अगर हम मॉर्निंग असेंबली पर थोड़ा गौर करेंगे तो ये एक्टिविटी
جو ہے کلاس روم سے باہر منعقد کی جاتی ہے اور اس کا سبجیکٹ سے واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً پاس یا فیل سے کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے۔ گیمز، ایگزامینیشنز، کوئز، کلچرل پروگرامز کو بھی آپ کی اکیڈمک ایکٹیویٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بچے کو کیوں کرنے ہوتے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ بچوں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کی تمام پرسنل آسپیکٹس ڈیولپ ہو جائیں۔ These co-curricular activities are essential for all-round development of personality of the child. اور یہی بچوں کی تعلیم دینے کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کو-کریکولر ایکٹیویٹی کو-کریکولر ایکٹیویٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلے ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کہا جاتا تھا۔ In an earlier, they were regarded as an extracurricular activities. انہیں ایکسٹرا سمجھا جاتا تھا، انہیں فالتو سمجھا جاتا تھا، انہیں ویسٹ آف ٹائم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کریکولم کا کنسیپٹ صرف کریکولر ایکٹیویٹیز تک ہی محدود تھا، اس لیے باقی تمام ایکٹیویٹیز پڑھائی میں رکاوٹ سمجھے جاتے تھے، فضول سمجھے جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایجوکیشنسٹ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے ان سے بچے کی منٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جبکہ وہ ایکٹیویٹیز جنہیں ایکسٹرا سمجھا جاتا ہے، جنہیں ویسٹ آف ٹائم سمجھا جا رہا ہے، انہی کی مدد سے بچے کی جسمانی نشوونما اور دماغی توازن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ انہی کی مدد سے بچے کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ پوری پرسنل ڈیولپمنٹ سے مراد بچے کی پرسنالٹی کا ہر ایک آسپیکٹ ڈیولپ کرنا ہے، اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کا فزیکل ڈیولپ کرنا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ، اسپرچول ڈیولپمنٹ اور کلچرل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور جو بھی آسپیکٹس ہیں سب ڈیولپ کرنے ہیں۔ یہی ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ہے، لہذا انہی ایکٹیویٹیز کو ایکسٹرا نہ سمجھا جائے، انہیں بھی اتنی اہمیت دی جائے جتنا کریکولر ایکٹیویٹیز کو دی جاتی ہے، اسی لیے آج انہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ کو means equal of rank۔ کو کریکولر ایکٹیویٹی کو کریکولر ایکٹیویٹی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ These activities are at par with curricular activities۔ اب جتنی اہمیت کریکولر ایکٹیویٹی کو ہے، اتنی اہمیت کو کریکولر ایکٹیویٹی کو حاصل ہے۔ اس طرح سے
ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے کو کریکولر ایکٹیویٹی کا کنسیپٹ سمجھا ہوگا۔